بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل حجازی۔ حجازی وائس کے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ یہ 1520 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے اور وہ اپنے والد رمسا کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کیا تو خشک سالی کی وجہ سے سارے درخت سوکھ گئے۔ قحط سالی کی وجہ سے آل فرعون کے مویشیوں کا چارہ ختم ہو گیا اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ اس قحط سالی کی وجہ سے مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ اس عذاب کی وجہ سے آل فرعون بہت سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فرعون کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو فرعون کے ماننے والے اس کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور اس سے کہا، اگر تو اپنے متعلق جس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر دریائے نیل میں پانی لا کے دکھا۔ فرعون نے کہا، صبح تمہارے پاس پانی آ جائے گا۔ جب وہ لوگ فرعون کے پاس سے چلے گئے تو فرعون نے اپنے اب سے کہا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر ہوں؟ صبح کو جب وہ آئیں گے اور پانی نہیں ہوگا تب تو وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو فرعون کھڑا ہوا اور اس نے غسل کیا اور اون کی پوشاک پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوا چلتا ہوا دریا نیل کے کنارے پہنچا اور دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے لگا اور کہا کہ اے اللہ، تو ہی اس کائنات کا رب ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ تو ہی دریائے نیل کو پانی سے بھر سکتا ہے، لہذا تو اس کو پانی سے بھر دے۔ فرعون ابھی دعا کر رہا تھا کہ زور سے بجلی چمکی اور بادل گرجنا شروع ہو گئے اور ساتھ شدید بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ بس اس کے بعد اسے پانی کا شور سنائی دیا جو دریائے نیل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے محل میں پہنچا۔ صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں پانی پوری روحانی سے جاری ہے۔ آل فرعون بہت خوش ہوئے اور فرعون کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کردہ مخلوق کی دعا سنتا ہے، چاہیے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ڈھیل دے رکھی ہے، جس کی جزا و سزا آخرت میں ملے گی۔